اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز، آج ملکی حالات جس نیچ کے اوپر ہیں ٹی ایل پی کی وجہ سے، آج اسی پہ بات کروں گا۔ سب سے پہلے میں بات کروں کہ لوگ جو ہیں، جو ناسمجھ لوگ ہیں اور ناسمجھوں کے لیے میں اکثر اپنی ویڈیو کے اندر کہتا ہوں کہ ان کے ساتھ بحث کرنا فضول ہے، ان کو صرف سلام کریں اور سائٹ پر ہو جائیں۔ تو اس قسم کے مجھے کومنٹس آئے کہ بعض لوگوں نے تو مجھے یہودی ایجنٹ بھی قرار دیا، بعض نے بڑی وہ بھی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے والدین کی اور میرے اساتذہ کرام کی ایک تربیت ہے، اور وہ تربیت یہی ہے کہ آپ کسی ایسے بندے کو جواب نہ دیں جو آپ کی بات سمجھ نہیں سکتا، کیونکہ وہ عقل سے فارغ ہے۔ کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا مشرف صاحب کی، صدر پاکستان رہ چکے ہیں، آرمی چیف رہ چکے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک سیمینار کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف جو ہے وہ 2 دفعہ نکالا گیا، اور دونوں دفعہ اپنی نااہلی کی وجہ سے نکالا گیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر دماغ نہیں ہے، اور اگر اس نے بال تو لگوا لیے لیکن کوئی دماغ کے بھی کوئی علاج کرا لیتا تو بہتر تھا۔ تو انہوں نے ایک لفظ اس میں کہا کہ ان کی شکلیں دیکھو جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ایک جسے کہتے ہیں کہ شکل اچھی نہ ہو تو بات اچھی کرنی چاہیے، اور ایک انہوں نے کہا تھا ایک کریلا اوپر سے نیم چڑھا۔ تو بہرحال یہ میں نے کچھ آپ کو باتیں بتائیں کہ ایسے لوگوں کے بارے میں یہی الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اب سب سے پہلے بات کرتے ہیں ٹی ایل پی کی۔ یہ کلعدم تنظیم ہے، اور ان کا اس ٹائم جو موٹو ہے وہ ایک ہے۔ وہ موٹو یہ ہے گا کہ ایک تو کسی طریقے، یہ اسلام کی خاطر نہیں آ رہا ہے، پہلے میں آپ کو بتا دوں، یہ اسلام آباد کی خاطر آ رہے ہیں۔ یہ اسلام آباد کے اندر ان کو کلعدم قرار دے دیا۔ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اب ہم بھی، جس طرح مولانا فضل الرحمان 35 سال سے 5-7 سیٹوں کے اوپر عیاشی کرتا رہا ہے، تو ہم بھی کرتے رہیں گے۔ دوسرا یہ ہے گا کہ میں آپ کو بات بتاؤں کہ اگر آپ اسلام کی خدمت کے لیے آئے ہو تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ آپ تو اسلام کی خدمت کرنا چاہتے ہو، تو اسلام کی خدمت کے اندر یہ جمہوریت کہاں سے آ گئی؟ الیکشن میں کھڑا ہونا کہاں سے آ گیا؟ پھر ایک اور بات انہی کی میں پکڑ کے بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ ٹی ایل پی کے جو حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اس میں جب نواز شریف کے دور میں شاہ محمود قریشی اور شیخ رشید جو تھے ہمارے جلسے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، تو اس وقت یہ جائز تھی۔ تو اس وقت کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ لوگوں کے حافظے بڑے کمزور ہیں۔ ایک حامد نام کا ایک ایم این اے تھا، یا ایم این اے تھا۔ اس حامد نام کے ایم این اے نے، جو ان کا نون لیگ کا وزیر قانون تھا، اس نے ختم نبوت کے حلف کے اندر ایک شق کو تبدیل کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ جو رضوی صاحب تھے وہ آ کے فیض آباد کے دھرنے میں بیٹھے تھے، اور اس کے اوپر مولانا فضل الرحمان نے سائن کیے ہوئے ہیں۔ جو دین کا ٹھیکیدار بنتا ہے اس نے اس پہ سائن کیے تھے۔ اس کے اوپر اگر سائن نہیں کیے تھے تو پی ٹی آئی کے جتنے بھی وہ 33 یا 34 ایم این ایز اور ایم این ایز تھے، اور پلس شیخ رشید نے سائن نہیں کیے تھے۔ اور شیخ رشید اسی لیے علل اعلان کہتا ہے کہ اگر ناموس رسالت کا کوئی مجاہد ہے تو سب سے بڑا میں ہوں جس نے قید کاٹی ہوئی ہے۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مولوی منیب الرحمان صاحب جو ہیں، یہ آج کل بے روزگار ہیں فضل الرحمان کی طرح۔ پہلے تو یہ 15-20 سال جو ہے وہ رویت حلال کمیٹی کے چیئرمین رہے، اور خوب انہوں نے ڈکارا، حلوے کھائے، ککڑے کھائے، تر پراٹھے کھائے، اور لاکھوں روپے گورنمنٹ سے تنخواہ بھی لیتے رہے، گاڑیاں ڈبل کیبن یہ وہ، لیکن آج کل وہ بے روزگار ہیں۔ تو وہ جو ہیں اس چیز کے اندر بڑے سرگرم عمل ہیں۔ یہ وہ شخص ہیں مولوی منیب الرحمان، جتنے عرصے تک یہ رویت حلال کمیٹی کا چیئرمین رہا، پاکستان میں کسی شخص نے بھی ایک عید نہیں کی۔ اب ہم ٹی ایل پی کی اگر بات کرتے ہیں تو ٹی ایل پی کا موٹو تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کا اسلام نہیں اسلام آباد ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ایسا نام رکھ کے اور اس طریقے کا، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جس کے اندر لوگ ناموس رسالت کے اوپر اور دین کے بارے میں کٹنے اور مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور میں پھر یہی بات کروں گا کہ جتنا عاشق رسول ہم ہیں،
میں ہوں، اپنی ذاتی بات میں کرتا ہوں، تو مجھے کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور خاص طور پہ یہ جو سعد رضوی اور اس کے چیلے چپلے ان سے تو بالکل لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں آیا ہے، قرآن کی آیت ہے کہ 211 ترجمہ یہ ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پر فساد مت کرو تو ان کا جواب آتا ہے، اور پھر سن لیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پر فساد مت کرو تو ان کا جواب آتا ہے ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ بتائیں جی کون سی اصلاح کر رہے ہیں؟ 3 پولیس والوں کو مار دیا، 8 جو ہے وہ کریٹیکل پوزیشن کے اندر ہے، 80 جو ہے وہ زخمی ہے، کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان واقعی نہ ہوں، کیونکہ پولیس یا آرمی یا نیوی یا ایئر فورس کے اندر یا کوئی بھی سرکاری ادارہ ہے اس میں مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، لیکن کیا وہ انسان نہیں ہے؟ پھر یہیں پہ ایک حدیث ہے گی کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا اس نے انسانیت کو قتل کیا۔ جو میٹرو کا جب پچھلی دفعہ انہوں نے فساد برپا کیا تھا، جو میٹرو کے چوکیدار کو یعنی کہ جو سیکورٹی گارڈ کو انہوں نے سڑک کے اوپر جس بے دردی سے مارا تھا، کیا وہ انسان نہیں تھا؟ کیا یہ جو 3 پولیس والے جو شہید کیے گئے ہیں، کیا یہ کسی کے باپ، کسی کا بیٹا، کسی کے بھائی، کسی کا شوہر نہیں تھا؟ کیا بس ایسے ہی تھا، کتا بلا تھا کہ سڑک کے اوپر تم نے مار دیا اور گزر کے چلے گئے؟ آپ لوگ قاتل ہیں ان لوگوں کے کہ جو گورنمنٹ کی رٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور حاکم الدولہ اور حاکم الوقت کی اطاعت تو آپ کا فرض بنتا ہے، یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اور آپ جناب کیسے عاشق رسول ہیں، آپ ایسے عاشق رسول ہیں کہ اپنے ملک کے اندر فساد برپا کر رہے ہیں، سڑکیں بند کر کے آپ بیٹھ جاتے ہیں، آپ نے جناب ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے، آپ جس کو مرضی آئے کافر قرار دے دیں، کیونکہ آپ سے بڑا کیا کہتے ہیں مسلمان کوئی نہیں ہے، آپ لوگ سمجھتے ہیں آپ ہی مسلمان ہیں، اگر آپ ہی مسلمان ہیں تو پھر تو ایسے وہ جو میں نے ایک ہندو کا شعر کہا تھا وہ ماتھر کا، کہ اگر یہ دین ہے تو اس دین سے توبہ ماتھر، قتل اماموں کو کرتے ہیں اور مسلمان بنے۔ مسجد کے اندر پہلی صف مکمل نہیں ہوتی ہے، اور جناب عاشق رسول بننے کے لیے آپ تیار ہیں، یہ پہلے مسجدیں تو آباد کر لیں، آپ پہلے اس چیز کے اوپر تھے، وطن کی راہ میں کانٹے بکھیرنے والوں وطن پرست بنو پھر وطن کی بات کرو، یہی اس شعر کو ہر جگہ پر آپ لے لیں، پہلے اسلام پرست تو بنو پھر اسلام کی بات کرو۔ باتیں کرتے ہیں جی بڑی بڑی، نہ منہ نہ متھا اور جن پہاڑوں لتھا والی بات ہوتی ہے کہ آپ اپنی کرتوت پہلے دیکھیں، آپ ڈنڈے لے کے جناب لاہور سے چلیں، یہ ڈنڈے کس لیے لیے ہوئے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا پلان کچھ اور ہے، اور اگر حکومت کہہ رہی ہے کہ جناب اس کے اندر جو ہے 80 کے قریب کلشن کوف بردار ہے، کیا حکومت ایویں کہہ رہی ہے؟ اور ماشاءاللہ سے پھر میں وہی والی بات کروں گا کہ سمیع ابراہیم صاحب بول ٹی وی کے اوپر آج کل کیا بول رہے ہیں، کہ میری سمجھ سے تو باہر ہے کہ اتنی سوجھ بوجھ والا شخص اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، وہ ان کو بالکل میرا خیال ہے ان کے کوئی ذاتی مفاد ہو سکتے ہیں، ظاہری باتیں ہو سکتے ہیں، کہ ان کو تو وہ بالکل جسے کہتے ہیں بولا شو کر رہے، اور حکومت کو وہ شو کر رہے کہ جیسے یہ ہلاکو خان کی حکومت ہے۔ اور ویورز میں سب سے پہلے بات آپ کو ایک اور بھی بتا دوں کہ میں کوئی پی ٹی آئی کا سپورٹر نہیں ہوں، نہ میں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا، نہ میں نے عمران خان کو ووٹ دیا تھا، میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا تھا، اور میرا پورا خاندان پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتا رہا ہے ساری زندگی۔ لیکن اب جو 2023 کا الیکشن آئے گا اس کے اندر ہم ضد کے اندر پی ٹی آئی کو اس لیے ووٹ دیں گے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ملک اور قوم کا جو ہے خیر خواہ کون ہے۔ ہم جو 35 سال 40 سال جو چوروں کو ووٹ دیتے رہے تو اب ہمیں سمجھ آ چکی ہے، دس از کال نیو پاکستان، اس کو نیا پاکستان کہتے ہیں، جس کے اندر آرمی چیف نے اگر کوئی وہ کر دیا اعلان کر دیا تو جناب اس کو جناب خوب پی ڈی ایم نے اچھالا، اور انہوں نے تمام کے جی پتہ نہیں ڈی جی آئی ایس آئی کے اوپر کون سا مسئلہ آئے گا۔ حکومت عمران خان کا وزیر اعظم کا اپنا اختیار تھا، اس نے بے شک اسی بات کو اناؤنس کر دیا، لیکن اس نے اپنے وقت کے اوپر کر دیا۔ اس لیے
میں یہ جانتا ہوں کہ اگر میں نے اپنی ویڈیو کے اندر ایک بات کہی تھی اور آج میں اس پہ قائم ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا اگر سب سے طاقتور وزیر اعظم ہے تو وہ عمران خان ہے. اس سے پہلے جتنے تھے وہ کٹ پتلے تھے. آپ باتیں کرتے ہیں کہ جناب ٹی ایل پی ٹی ایل پی ٹی ایل پی نہ ہو گیا, جن بابا ہو گیا, ہمیں ان سے ڈراؤ گے آپ. میں آپ کو بتاتا ہوں, جس دن میں نے اپنی پہلی یہ ویڈیو جو تھی ٹی ایل پی کے بارے میں بنائی تھی اور میں نے ان کو دہشت گرد کہا تھا, تو میری دفتر کے سامنے 7-8 مولوی کھڑے ہوئے تھے. لیکن جب میں نے ان کو بات سمجھائی تو وہ پھر سر ہلاتے ہوئے چلے گئے تھے. میں نے کہا آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں کیا یہ غلط بات کر رہا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ ہم سے بڑا عاشق رسول کون ہے؟ ہمیں وہ پیمانہ تو آپ بتائیں کہ یہ پیمانہ آئے گا جناب. کیا آپ لوگ ملاوٹ نہیں کرتے؟ کیا آپ کے اندر تاجر نہیں ہے؟ کیا آپ کے اندر سرکاری ملازمین نہیں ہیں؟ ٹی ایل پی کے اندر سب ہیں. سب ہیں تو کیا سرکاری ملازمین اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے کرتے ہیں؟ ٹی ایل پی والے عاشق رسول ہے نا. کیا یہ جو ان کے اندر جو تاجر ہیں گے کیا یہ ملاوٹ سے پاک چیزیں بیچتے ہیں؟ ٹی ایل پی والے ہیں نا, عاشق رسول ہے, بیچے نا. کیا اس میں گوالے نہیں ہیں دودھ دینے والے؟ کیا دودھ میں پانی نہیں ملاتے؟ کیسی باتیں آپ لوگ کرتے ہیں؟ ایک لائسنس آپ رکھ لیں معذرت کے ساتھ. میں نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی, اور اس لیے نہیں رکھی ہوئی کہ بس میں نے نہیں رکھی ہوئی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کوئی عاشق رسول نہیں ہوں. میں نے سنت رسول نہیں رکھی تو میں عاشق رسول نہیں ہو سکتا. یہ کس نے کہہ دیا؟ اگر آپ نے داڑھی رکھ لی ہے تو آپ عاشق رسول ہوگے, اور میں نے داڑھی نہیں رکھی تو میں نہیں ہوگی. یہ کون سی بات ہے بھائی؟ اسلام میں داڑھی ہے, داڑھی میں اسلام نہیں ہے. تو اس لیے یہ جو باتیں ہیں اور یہ جو ان کے فسادات ہیں, میں نے قرآن کی آیت کا ترجمہ آپ کو سنایا ہے. آیت کا نمبر بھی بتا دیا, 211 نمبر. آپ چلے جائیں اس کو دیکھ لیں, اس کو پڑھ لیں. مولانا فضل الرحمان کو بھی دیکھ لیں. یہ تمام یہی دینی جماعتیں نا, اسی وجہ سے لوگ ان لوگوں سے متنفر ہو گئے. مولوی کے پیچھے نماز پڑھنے سے کتراتے ہیں, کیونکہ مسلمان تو ہم پہلے ہی ہیں, لیکن ہم کون سے مسلمان بنے یہ اب سمجھ سے باہر ہو جاتا ہے. کوئی بریلوی ہے, کوئی دیوبندی ہے, کوئی کیا ہے, کوئی کیا ہے. اور یہ میں بھی آپ کو بتاؤں کہ آج سے 600 سال پہلے کوئی فرقہ نہیں تھا دنیا میں. یہ 600 سال ہوئے کہ یہ فرقے سارے آ گئے, اور ہر ایک نے اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا لی. اس کے اندر سے ایک یہ لاہور کے اندر بھی ایک مسجد بن گئی. یہ وہی سعد رضوی صاحب ہیں جن کے والد صاحب نے باقاعدہ یوٹیوب کے اوپر یہ چیز وائرل ہوئی تھی, ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ وہابیہ دی اذان دا کون احترام کرتا ہے. نہیں تو میرے پاس کلپ موجود ہے, کل انشاءاللہ میں نکال کے پبلک کر دوں گا اسے, دیکھیں. بات کرتے ہیں اسلام کی. اسلام کا آپ ٹھیکیدار ہیں, آپ اتنا سا بھی اسلام نہیں جانتے. اگر آپ اتنا سا بھی اسلام جانے نا تو آپ یہ حرکتیں ہی نہ کریں. کسی کو قتل کرنا, جس شخص نے بھی قتل کیا ہے, میں تو کہتا ہوں کیفے کردار تک اس کو پہنچانا چاہیے. اور حکومت کو کوئی ضرورت نہیں ہے ان سے منت ترلا کرنے کی. حکومت کو اپنی رٹ بحال کرنی چاہیے, اور جو شخص ریاست کا غدار ہے, جو شخص ریاست کی املاک کو نقصان پہنچا رہا ہے, جو شخص ریاست کے راستوں کو بلاک کر رہا ہے, اور جو شخص ریاست کے عوام کو تنگ کر رہا ہے, ان کو قانونی اور آئینی ہاتھ سے نمٹنا چاہیے, اور ان کے اوپر غداری کے مقدمے پڑنے چاہیے. ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اس کے ساتھ ہی جان چاہوں گا, اجازت جانے سے پہلے میرے روایتی جملے. ایک تو ان اخوانیوں کو ہمارے ملک سے چلا جانا چاہیے. دوسرا, یہ جو خواتین کی مخصوص نشستیں قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی, سینٹ, یہ نہیں ہونی چاہیے. تیسرا, وہ جو بگوڑا لندن میں بیٹھا ہوا ہے اس کو واپس آنا چاہیے. اور سب سے آخر میں, عدالتوں کا کام ہے, یہ عدالتوں کا کام ہے. انہی لوگوں کو جب عدالتوں میں لے کے جاتے ہیں, حکومت لے کے جاتی ہے, تو وہ ان کو بیل دے دیتی ہے. یہ وہ مکروہ چہرے ہیں جن کو یہ بیلیں, یہ عدالتوں کے اوپر یہ اتراتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عدالت کے اندر ہمیں بیل مل جائے. تو عدلیہ کو چاہیے کہ انصاف کے اوپر, میرٹ کے اوپر فیصلے کرے, اور کرپشن کو روکے. اپنے ججز کی کرپشن کو روکے, ان کی بیویوں کے آنسوؤں کو نہ دیکھے بلکہ ان ججوں کی کرپشن کو دیکھے. اس کے ساتھ ہی جانا چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ, پاکستان زندہ باد.